الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظیم. محترم حضرات، معزز حضرات، میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، نوجوانوں اور ہماری مائیں بہنوں، یہ معراج کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. سفر طائف کے بعد اور ہجرت مدینہ سے قبل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو سب سے اہم واقعہ پیش آیا وہ معراج کا واقعہ ہے. رب کائنات نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات میں جبکہ طائف میں سنگ باری کر کے آپ کو لہون کیا جا چکا تھا اور مکہ کی سرزمین ہر لمحہ آپ کے لیے تنگ ہوتی جا رہی تھی، شب معراج میں وہ عروج عطا فرمایا جہاں تک کسی نبی، رسول یا مقرب فرشتے کی بھی رسائی نہ ہو سکی. رب کائنات اپنے بندوں میں سے جن بندوں کو نبوت و رسالت کے مقام پر فائز کرتا ہے ان کو وہ کچھ ایسی نشانیاں دکھا دیتا ہے جن کی وجہ سے ان نبیوں اور رسولوں کو عزم و استقلال کی بے پناہ صلاحیتیں میسر ہو جاتی ہیں. پھر وہ دنیا کی کسی بھی طاغوتی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے کمر کس لیتے ہیں اور نامساعد حالات کا کوئی بھی طوفان ان کے ارادوں کا رخ نہیں بدل سکتا. معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر مقاصد میں ایک مقصد ربانی نشانات کا دیکھنا بھی تھا. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ان کو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے بتایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کا نظام سلطنت دکھایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم تم کو اپنی بڑی نشانیاں دکھائیں.
قرآن مجید میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقصد سفر کو اس طرح بیان کیا گیا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ تعالی بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم ترین مقدس سفر 2 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ مکہ مکرمہ میں واقع مسجد حرام سے بیت المقدس میں واقع مسجد اقصیٰ تک، دوسرا مرحلہ مسجد اقصیٰ سے عرش الہی تک۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اسرا کہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ سے عرش الہی تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں، لیکن اصطلاحی طور پر اس پورے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ آپ کا یہ سفر بیداری کی حالت میں جسم و روح دونوں کے ساتھ ہوا، یعنی معراج صرف خواب یا صرف روحانی عروج کا نام نہیں، بلکہ آپ کا یہ تمام سفر بیداری کی حالت میں جسم و روح دونوں کے ساتھ ہوا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ نہ تو آپ مکمل طور پر سو ہی رہے تھے اور نہ ہی پوری طرح بیدار تھے، بلکہ سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت آپ پر طاری تھی کہ اتنے میں آپ کو محسوس ہوا کہ کسی نے چھت کھولی اور اس میں سے 3 لوگ نمودار ہوئے۔ ان تینوں میں سے ایک نے دوسرے سے 2 سوال کیے کہ ان سوئے ہوئے لوگوں میں نبی کون ہے؟ تو ان 2 میں سے ایک نے جواب دیا کہ ان میں جو سب سے اچھے ہیں وہی نبی ہیں۔ تو تیسرے شخص نے کہا کہ جو سب سے اچھے ہیں انہی کو لے چلو۔ یہ 3 شخص 3 فرشتے تھے جو شب معراج میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اور ام ہانی کے مکان میں اس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب حضرت حمزہ اور بائیں جانب حضرت جعفر آرام فرما رہے تھے۔ یہ فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حتیم میں آئے، اور آپ نے وہاں بھی کچھ دیر آرام فرمایا، جو آپ کا شق صدر ہوا، یعنی جبریل علیہ السلام نے آپ کا سینہ چاک کیا اور آپ کا قلب مبارک نکال کر ایک زرعی طشت میں رکھا اور آب زمزم سے آپ کے قلب کو دھویا، پھر ایمان و حکمت سے پھر پورا ایک اور طشت آیا اور اس ایمان و حکمت سے آپ کے قلب کو لبریز کر دیا گیا، پھر آپ کے قلب کو اس کے مقام پر رکھ کر آپ کا سینہ بند کر دیا گیا۔ یہ شخص صدر کا چوتھا اور آخری واقعہ تھا۔ اس سے قبل 3 مرتبہ شق صدر ہوا، اس سے قبل 3 مرتبہ شق صدر اور ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے براق پیش کیا گیا۔ اس کی رفتار یہ تھی کہ اس کا ایک قدم منتہائی نظر پر پڑتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سوار ہونے کا ارادہ کیا
تو وہ اپنی خوش بختی پر ناز کرتے ہوئے شوخی کرنے لگا۔ جبریل امین نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے براق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے براق، تو کیا بدک رہا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آج تجھ پر وہ شخص بیٹھے گا جو اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ مکرم ہے؟ یہ سن کر وہ براق پسینے پسینے ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہو کر چلے تو آپ کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں کھجور کے درخت بہت کثرت سے تھی۔ جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ یہاں اتر کر 2 رکعت نماز ادا کر لیجئے۔ چنانچہ آپ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ نے جبریل امین سے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبریل امین نے کہا، یہ یثرب مدینہ ہے۔ پھر یہاں سے روانہ ہوئے اور آپ کا گزر ایک سفید زمین پر ہوا۔ جبریل امین نے پھر آپ سے گزارش کی کہ آپ یہاں بھی اتر کر 2 رکعت نماز ادا کر لیجئے۔ آپ نے وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ آپ نے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبریل امین نے کہا، یہ مدین ہے۔ پھر آپ روانہ ہوئے تو آپ کا گزر بیت اللحم پر ہوا۔ وہاں بھی جبریل امین نے آپ سے 2 رکعت نماز پڑھنے کی گزارش کی اور آپ نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ آپ نے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبریل امین نے کہا، یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ پھر آپ یہاں سے روانہ ہوئے اور بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کے پاس پہنچے۔ وہاں آپ براق سے اترے اور مسجد اقصیٰ سے باہر ایک پتھر تھا، اس میں ایک سوراخ تھا۔ ما قبل کے انبیاء کرام اپنی سواری اسی سے باندھ دیا کرتے تھے، مگر ایک طویل عرصہ سے پڑے رہنے کی وجہ سے وہ سوراخ بند ہو گیا تھا۔ تو جبریل امین نے وہ سوراخ صاف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو اس سے باندھ دیا۔ پھر جبریل امین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں اس دروازے سے داخل ہوئے جس کا نام باب محمد ہے۔ اس باب محمد کے بارے میں تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ دلائل النبوہ میں حضرت حافظ ابو نعیم اصبہانی نے یہ نقل کیا ہے کہ جب قیصر روم ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھنے کے بعد ابو سفیان، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اسلام کے بدترین دشمن تھے، ان سے کچھ سوالات کیے تھے جن کی تفصیل بخاری شریف میں موجود ہے، تو ابو سفیان کی دلی خواہش تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ جس سے ہرقل کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حیثیت ثابت ہو جائے، مگر ابو سفیان کو خود یہ خطرہ تھا کہ اگر میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی جھوٹی بات کہہ دی اور اس کا جھوٹ ہونا ثابت ہو گیا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں قیصر روم کے سامنے معراج کا تذکرہ کروں، جس سے بادشاہ خود یہ فیصلہ کر لے گا کہ محمد جھوٹے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے ہرقل بادشاہ کو بتایا کہ نبوت کے دعوے دار محمد یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک رات مکہ مکرمہ سے نکلے اور آپ کی اس مسجد بیت المقدس میں پہنچے، پھر اسی رات میں صبح ہونے سے پہلے پہلے مکہ مکرمہ واپس پہنچ گئے۔ ابو سفیان جس وقت یہ ذکر کر رہے تھے تو اس وقت ایلیا بیت المقدس کا سب سے بڑا عالم ہرقل بادشاہ کے سرہانے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا، جی ہاں، میں اس راز سے واقف ہوں۔ یہ سن کر ہرقل بادشاہ اس عالم کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کہ تم کو اس رات کا علم کیسے ہوا؟ اس عالم نے جواب دیا کہ میرا معمول یہ تھا کہ
میں جب تک بیت المقدس کے تمام دروازے بند نہیں کر دیتا تھا اس وقت تک میں سوتا نہیں تھا۔ اس رات بھی میں نے اپنے معمول کے مطابق تمام دروازے بند کر دیے، مگر ایک دروازہ بہت کوشش کے باوجود بند نہیں کر سکا۔ اس کے کواڑ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہے تھے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم کسی پہاڑ کو ہلا رہے ہیں۔ جب میں اس کو بند کرنے سے عاجز آ گیا تو میں نے دیگر مزدوروں اور نجاروں بڑھیوں کو بلایا تاکہ ان کی مدد سے دروازہ بند ہو جائے۔ انہوں نے وہ دروازہ دیکھ کر کہا کہ دیوار کا بوجھ اس کے اوپر آ گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ بند نہیں ہو سکتا۔ اب کل صبح دیکھیں گے کہ اس کا حل کیا ہے۔ اس عالم نے کہا کہ وہ مجبوراً وہ دروازہ یوں ہی کھلا ہوا چھوڑ کر میں واپس چلا گیا، اور صبح ہوتے ہی میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ دروازے کے سامنے جو پتھر پڑا ہوا تھا اس میں سوراخ تھا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آج رات اس سے کوئی جانور باندھا گیا ہے۔ اس وقت میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شاید یہ دروازہ اس وجہ سے بند ہونے سے روک دیا کہ آج یہاں کوئی نبی آنے والے ہیں۔ پھر اس عالم نے کہا کہ اسی رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس مسجد میں نماز پڑھی۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ جہاں ایک طرف یہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں کس دروازے سے داخل ہوئے، وہی آپ کی معراج کی صداقت بھی ایک ایسے شخص کی زبانی مل رہی ہے جو ہرقل بادشاہ کے دربار میں اس وقت موجود تھا، جب ابو سفیان ہرقل کے سامنے معراج کی عنوان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے مسجد اقصی میں تشریف لائے تو ایک مؤذن نے اذان دی اور تکبیر پڑھی۔ وہاں بہت سے لوگوں کا مجمع تھا اور سب کو انتظار تھا کہ آج امامت کے لیے کون آگے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کر امامت کرنے کے لیے آگے بڑھا دیا، اور میں نے ان تمام لوگوں کی امامت کی اور 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اور جب میں نماز سے فارغ ہوا تو جبریل امین نے مجھے بتایا کہ اب تک جتنے بھی نبی و رسول اس دنیا میں آ چکے ہیں ان سب نے ابھی آپ کے پیچھے نماز ادا کی ہے۔ پھر انبیاء و رسول سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور نبیوں کے اس اجتماع میں نبیوں اور رسولوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اللہ کے ان خصوصی انعامات کا تذکرہ کیا جو اللہ نے ان پر کیے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ کو اپنا خلیل بنایا اور مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا اور مجھ کو مقتدی بنایا اور مجھے آتش نمرود میں محفوظ رکھا اور وہ آگ میرے حق میں سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے خصوصی کلام فرمایا اور مجھ کو برگزیدہ بنایا اور مجھے تورات عطا فرمائی اور فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی نجات میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا، مجھ کو زبور عنایت کی، لوہے کو میرے لیے نرم کیا اور پہاڑوں اور چڑیوں کو میرے لیے اس طرح مسخر کر دیا کہ وہ میرے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، اور مجھ کو حکمت اور واضح بیان عطا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے لیے ہوا کو مسخر کیا اور جناتوں کو بھی میرے لیے مسخر کیا کہ میرے حکم کے مطابق وہ عالیشان عمارتیں اور مجسمے بنایا کرتے تھے، اور اس نے مجھے پرندوں کی بولی کا علم عطا کیا اور اپنے فضل سے اس نے مجھے ہر چیز عطا کی، اور اس نے انسانوں، جنوں اور پرندوں کے لشکر میرے لیے مسخر کر دیے، اور اس نے مجھ کو بے مثال سلطنت عطا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنا کلمہ بنایا اور مجھ کو آدم علیہ السلام کے مشابہ بنایا کہ ان کو مٹی سے بنا کر حکم دیا کہ ذی روح ہو
مٹی سے بنا کر حکم دیا کہ ذی روح ہو جا، تو ان میں روح آ گئی، اور اس نے مجھ کو لکھنا سکھایا اور حکمت عطا کی اور توریت و انجیل کا علم عطا کیا، اور مجھ کو یہ نعمت عطا ہوئی کہ میں مٹی سے پرندوں کے قالب بناتا اور اس میں پھونک مارتا تو وہ اللہ کے حکم سے پرواز کرنے لگتے۔ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر اگر ہاتھ پھیرتا تو وہ بینا ہو جاتے، اور کوڑھی کے بدن پر ہاتھ پھیرتا تو وہ صحیح ہو جاتے، اور مردوں کو میرے ذریعے زندگی مل جاتی، اور اللہ نے مجھ کو اور میری ماں کو مردود شیطان سے محفوظ رکھا۔ آخر میں سرور انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں جس نے مجھ کو رحمت للعالمین بنایا اور تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر مبعوث کیا، اور فرقان یعنی قرآن مجید مجھ پر نازل فرمایا، اور میری امت کو بہترین امت بنایا کہ لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور میری امت کو عادلہ بنایا، اور میری امت کو ایسا بنایا کہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، یعنی ابتدا کے اعتبار سے اول اور زمانے کے اعتبار سے آخر، اور میرے سینے کو کشادہ بنایا اور میرا بوجھ مجھ سے ہلکا کیا اور میرے ذکر کو بلند فرمایا، اور مجھ کو سب کا شروع کرنے والا اور ختم کرنے والا بنایا، یعنی نور میں اول اور ظہور میں آخر۔ یہ سن کر اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے تمام نبیوں اور رسولوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کمالات کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب پر فوقیت لے گئے۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے باہر تشریف لائے تو آپ کو پیاس محسوس ہوئی۔ آپ کے سامنے چار گلاس پیش کیے گئے، ایک گلاس میں دودھ تھا، دوسرے گلاس میں پانی تھا، اور تیسرے گلاس میں شہد تھا، اور چوتھے گلاس میں شراب تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا گلاس اختیار فرمایا۔ تو ایک صاحب نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، انہوں نے جبریل امین سے کہا، تمہارے دوست نے فطرت کو اختیار کیا ہے۔ پھر آپ کے سامنے نہایت خوبصورت زینہ ظاہر ہوا، اور جبریل امین نے اس زینے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھایا، یہاں تک کہ آپ پہلے آسمان تک پہنچے، اور جبریل امین نے پہلے آسمان کا دروازہ کھلوایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پر پہنچے تو جبریل امین نے آپ سے کہا، یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے۔ تو آپ نے ان کو سلام کیا، اور انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، اور آپ کو فرزند صالح اور نبی صالح کہتے ہوئے اس تشریف آوری پر مبارکباد پیش کی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر یہ دیکھا کہ آدم علیہ السلام کے دائیں جانب بہت سے لوگ ہیں، اور آپ کی بائیں جانب بہت سے لوگ ہیں، اور آدم علیہ السلام جب اپنی داہنی جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو جبریل امین نے فرمایا، یہ آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کے دائیں بائیں ان کے اولاد کی روحیں ہیں، ان کی داہنی طرف کی روحیں جنتی ہیں اور بائیں طرف کی روحیں دوزخی ہیں، اس لیے داہنی جانب دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور بائیں جانب دیکھ کر غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دوسرے آسمان تک پہنچے اور دروازہ کھلوایا۔ اس دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو آپ نے دیکھا۔ جبریل امین نے کہا، یہ عیسیٰ اور یحییٰ ہیں، آپ ان کو سلام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے آپ کو برادر صالح اور نبی صالح کہتے ہوئے اس تشریف آوری پر آپ کو مبارکباد پیش کی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جبریل امین کی معیت میں تیسرے آسمان تک پہنچے۔ جبریل امین نے تیسرے آسمان کا دروازہ کھلوایا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف کو دیکھا۔ جبریل امین نے کہا یہ یوسف ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ حضرت یوسف نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور آپ کو برادر صالح اور نبی صالح کہتے ہوئے اس تشریف آوری پر آپ کو مبارکباد پیش کی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان تک پہنچے۔ جبریل امین نے دروازہ کھلوایا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ جبریل امین نے کہا یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور آپ کو برادر صالح اور نبی صالح کہتے ہوئے اس تشریف آوری پر مبارکباد پیش کی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں آسمان تک پہنچے۔ جبریل امین نے دروازہ کھلوایا، وہاں آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا۔ جبریل امین نے آپ سے کہا یہ حضرت ہارون ہیں، آپ انہیں سلام کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ حضرت ہارون نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور آپ کو برادر صالح اور نبی صالح کہتے ہوئے اس تشریف آوری پر آپ کو مبارکباد پیش کی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ چھٹے آسمان تک پہنچے۔ جبریل امین نے دروازہ کھلوایا، وہاں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ جبریل امین نے آپ سے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کر لیں۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا اور انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور برادر صالح اور نبی صالح کہتے ہوئے اس تشریف آوری پر آپ کو مبارکباد پیش کی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ ساتویں آسمان پر پہنچے۔ جبریل امین نے دروازہ کھلوایا، وہاں آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ جبریل امین نے کہا یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے سلام کے جواب دیا اور آپ کو فرزند صالح اور نبی صالح کہتے ہوئے اس تشریف آوری پر آپ کو مبارکباد پیش کی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ بیت المعمور 7ویں آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور جب وہ نکل آتے ہیں تو پھر ان کی باری کبھی نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور میں داخل ہوئے اور وہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، وہاں بیری کا بہت بڑا درخت دیکھا جس کے بیل اتنے بڑے تھے جیسے کہ مقام ہجرے کے مٹکے، اور اس کے پتے ایسے تھے جیسے کہ ہاتھی کے کان۔ آپ نے وہاں 4 نہریں بھی دیکھیں، ان میں سے 2 نہریں اندر کی طرف بہہ رہی تھیں اور دوسری 2 نہریں کا پانی باہر کی طرف بہہ رہا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نہروں کے بارے میں جبریل امین سے پوچھا تو جبریل امین نے بتایا کہ جو 2 نہریں اندر کی طرف بہہ رہی ہیں یہ جنت کی نہریں ہیں، اور جو 2 نہریں باہر کی طرف بہہ رہی ہیں یہ دریائے نیل و فرات ہیں۔ سدرۃ المنتہا سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو جنت میں داخل کیا گیا۔ اس میں آپ نے موتیوں کے گنبد دیکھے اور اس کی مٹی مشک تھی، اور بھی بے شمار نعمتوں کا آپ نے مشاہدہ فرمایا۔ پھر آپ کے سامنے جہنم کو ظاہر کیا گیا، آپ نے اس میں اللہ کے غضب اور عذاب کو دیکھا۔ پھر جبریل امین نے آپ کی رفاقت سے معذرت چاہی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اس سے اوپر جانے سے قاصر ہوں۔ آپ نے جبریل امین سے کہا کیا کوئی دوست راستے میں اپنے دوست کو چھوڑ دیتا ہے؟ تو جبریل امین نے کہا اگر میں ذرہ برابر بھی اس سے آگے بڑھوں گا تو تجلیات ربانی سے جل کر خاکستر ہو جاؤں گا۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر مجھے نور میں پیوست کر دیا گیا اور مجھے 70,000 حجابات طے کرائے گئے کہ ان میں سے ایک حجاب دوسرے حجاب کے مشابہ نہیں تھا۔ پھر مجھ سے تمام آوازیں اور فرشتوں کی آہٹیں منقطع ہو گئیں۔ اس وقت مجھے اکیلے پن کا احساس ہوا تو کسی نے مجھے ابو بکر کے لہجے میں پکارا۔ یہ ایک فرشتے کی آواز تھی جس نے ابو بکر کے لہجے میں آپ کو اس لیے پکارا تھا تاکہ اپنے دوست کی آواز سن کر آپ کو تسلی مل جائے۔ پھر حجابات منقطع ہو گئے تو آپ کے لیے رف یعنی سبز مسند اتاری گئی اور آپ اس پر جلوہ افروز ہوئے۔ پھر آپ کو اوپر لے جایا گیا یہاں تک کہ آپ عرش رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور آپ اللہ سے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب سے راز و نیاز کی باتیں کی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ ان میں سے 5 اہم باتیں یہ ہیں: نماز کی فرضیت، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، جو شرک نہ کرے اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، جو شخص نیکی کا ارادہ کرے گا تو صرف ارادہ پر ہی اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور جب وہ اس نیکی کو کر لے گا تو پھر کم از کم 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جو شخص برائی کا ارادہ کرے تو ارادہ کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر وہ اس برائی کو کرے گا تو صرف ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابتداءً 50 نمازوں کا تحفہ آپ کو دیا تھا، مگر واپسی میں جب چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو اس میں تخفیف کرانے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں جا کر نمازوں کی تعداد میں کمی کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دیں اور اب 40 نمازوں کا مطالبہ رہ گیا۔ پھر واپسی میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس میں بھی کمی کروانے کا مشورہ دیا، تو پھر آپ بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے اور نمازوں کی تعداد میں تخفیف کا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر 10 نمازیں کم کر دی اور اب 30 نمازوں کا مطالبہ رہ گیا۔ غرض کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے اللہ کی بارگاہ میں تخفیف نمازوں کے لیے آپ کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر آپ سے گزارش کی کہ اس میں بھی کمی کروا لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی امت ان 5 نمازوں کو بھی ادا نہ کر سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، میں اسی تعداد پر راضی ہوں۔ جب آپ یہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام سے رخصت ہوئے تو کسی پکارنے والے نے آواز دی اور اللہ کا یہ فرمان سنایا، تعداد میں یہ 5 ہیں، تعداد میں یہ 5 ہیں، مگر ثواب 50 نمازوں کا ہی عطا کروں گا، میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی۔ آپ کا یہ طویل ترین سفر نہایت سرعت کے ساتھ مکمل ہوا اور آپ اپنے اسی بستر پر آ کر آرام فرما ہو گئے جہاں سے آپ کا مقدس سفر شروع ہوا تھا، اور کسی کو بھی آپ کے آنے جانے کی خبر نہ ہوئی۔ جب سب لوگ صبح بیدار ہوئے تو آپ نے سفر کے واقعہ سب سے پہلے اپنی چچا زاد بہن ام ہانی بنت ابی طالب کو سنایا۔ انہی کے گھر میں اس رات آپ آرام فرما تھے۔ پھر آپ نے ارادہ کیا کہ اس سفر کا تذکرہ اہل مکہ کے سامنے کریں، تو ام ہانی نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور کہا، اللہ کے واسطے آپ یہ قصہ دیگر لوگوں کو نہ سنائیں ورنہ وہ آپ کو جھٹلائیں گے اور آپ کو ستائیں گے۔ آپ نے فرمایا، واللہ میں تو ضرور سناؤں گا۔ ام ہانی نے اپنی حبشن باندی کو آپ کے پیچھے لگا دیا تاکہ وہ اس کا رد عمل ان کو بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور لوگوں کو اپنے اس سفر معراج کے بارے میں وضاحت سے بتایا کہ کتنے مختصر سے وقفے میں کتنا طولانی سفر طے کیا ہے۔ معدنی اسلام نے حقیقت پر مبنی اس واقعے کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں پھیلانا شروع کر دی۔ انہوں نے سوچا کہ ابو بکر کو اس بارے میں
آسانی سے بہکایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ ابو بکر کو اس بارے میں آسانی سے بہکایا جا سکتا ہے، چنانچہ وہ لوگ ابو بکر کو بہکانے کے لیے انہیں گھر پہنچ گئے، کیونکہ معراج سے واپسی کے بعد ابھی تک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہیں کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا اور وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کی اور پھر اسی رات فوراً مکہ واپس آ گیا، تو کیا آپ اس کو سچا تسلیم کریں گے؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں تو اسے سچا نہیں کہہ سکتا۔ اس پر ان کفار مشرکین نے کہا یہی بات تو تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر وہ کہتے ہیں تو بالکل سچ ہے، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ تصدیق کا یہی وہ اعلیٰ مقام ہے جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے خطاب سے سرفراز فرمایا۔ پھر ان لوگوں نے آپ سے اس سفر کی نشانیاں طلب کی۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں یہاں سے جا رہا تھا تو فلاں فلاں وادی میں فلاں فلاں قبیلے کے ایک اونٹ بھاگ گیا تھا، تو میں نے ان کو ان کے اونٹ کے بارے میں خبر دی کہ فلاں مقام پر ہے۔ فلاں قافلے کے لوگ سو رہے تھے، ایک برتن میں ان کا پانی رکھا تھا جو ڈھکا ہوا تھا، میں نے اس برتن کا پانی پیا پھر اسی طرح ڈھک کر رکھ دیا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ قافلہ اب سنیت النعیم تنعیم میں پہنچنے والا ہے۔ اب یہ سنیت النعیم میں پہنچنے والا ہے۔ اس قافلے میں سب سے آگے ایک خاکستری رنگ کا اونٹ ہے جس پر 2 بورے لدے ہوئے ہیں، ایک کا رنگ کالا ہے اور دوسرا دھاری دار ہے۔ یہ سن کر لوگ سنیت تنعیم کی طرف دوڑے، وہاں اس قافلے کو اسی طرح پایا جیسا کہ آپ نے خبر دی تھی۔ پھر ان لوگوں نے ان قافلہ والوں سے پانی کا قصہ معلوم کیا تو انہوں نے اسے صحیح بتایا، اور جس قافلے کا اونٹ غائب ہو گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے وہ مل گیا تھا، وہ قافلہ جب مکہ مکرمہ پہنچا اور ان لوگوں نے ان سے اونٹ کے غائب ہونے کا قصہ معلوم کیا تو ان قافلہ والوں نے اسے صحیح قرار دیا۔ سفر معراج کے بعد کا واقعہ ہے۔ سفر معراج کے بعد کا واقعہ کے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں تشریف فرما تھے۔ کفار مشرکین نے آپ سے مسجد اقصیٰ کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میرے لیے اللہ نے مسجد اقصیٰ کو ظاہر کر دیا اور بیت عقیل کے پاس اس کا ظہور ہوا، اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں انہوں نے جو کچھ بھی مجھ سے پوچھا میں اسے دیکھ دیکھ کر ان کو بتا رہا تھا۔ اس کے باوجود انکار پر تلے ہوئے رہے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز رسانی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس سفر معراج میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احوال برزخیہ کا مشاہدہ فرمایا ان میں سے چند یہ ہیں۔ آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو ایک ہی دن میں کھیتوں کو بوتی ہے اور اسی دن کاٹ بھی لیتی ہے، اور کاٹنے کے بعد وہ کھیتی ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسا پہلے تھا۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے کہا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی نیکیاں 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کی شرم گاہوں پر آگے پیچھے چھیترے لپٹے ہوئے ہیں اور وہ جانوروں کی طرح چر رہے ہیں اور زخموں کا لہو پی رہے ہیں اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پاس ایک ہانڈی میں پکا ہوا عمدہ پاکیزہ گوشت رکھا ہے اور دوسری ہانڈی میں کچا سڑا ہوا بدبودار گوشت رکھا ہے، تو لوگ سڑے ہوئے بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں اور پکا ہوا عمدہ گوشت نہیں کھاتے۔ آپ نے جبریل سے پوچھا ہے کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے کہا یہ وہ شادی شدہ مرد ہیں جن کی حلال بیوی تھی مگر پھر بھی زناکاری کرتے تھے، اور یہ وہ شادی شدہ عورتیں ہیں جن کا حلال شوہر تھا پھر بھی وہ زناکاری کرتی تھیں۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں پر فرشتے مسلط ہیں اور پتھروں سے ان کے سروں کو کچل رہے ہیں۔ جب ان کے سروں پر وہ فرشتے مارتے ہیں تو ان کے سر چکنا چور ہو جاتے ہیں اور وہ پتھر دور جا گرتے ہیں۔ جب وہ فرشتے وہ پتھر اٹھانے جاتے ہیں تو ان کے سر ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے۔
آپ نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں کو چھوڑنے والے ہیں۔ آپ نے کچھ لوگوں کے اس حال میں دیکھا کہ آگ کی کینچیوں سے ان کے ہونٹوں اور ان کی زبانوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے جواب دیا کہ گمراہی میں مبتلا کرنے والے واعظ ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا پتھر ہے جس سے بہت بڑا بیل پیدا ہوا، پھر وہ بیل اس پتھر میں داخل ہونا چاہتا ہے مگر داخل نہیں ہو پا رہا ہے۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے جواب دیا وہ لوگ ہیں جو اپنے منہ سے کوئی برائی کی بات نکالتے ہیں، پھر اسے واپس لینا چاہتے ہیں مگر وہ واپس نہیں ہو سکتی۔ آپ نے کچھ ایسی عورتوں کو دیکھا جن کے سینوں میں آڑے ترچھے کانٹے چبھے ہوئے ہیں اور وہ آسمان و زمین کے درمیان میں لٹکی ہوئی ہیں۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل امین نے بتایا یہ زناکار عورتیں ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کی، آپ نے جو معراج کا سفر کیا، آپ سات و آسمان پہ گئے، وہاں کے حالات دیکھے، وہ تمام حالات آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔